دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی دکھا دے بھئی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کسی وہابی دیوبندی سے کیا ہی امید رکھیں گے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کیا ہی تاثرات رکھتا ہے، اور وہی کچھ تاثرات اس بدبخت لعین کے ذریعے سے آپ کو سنائی دے رہے ہیں کہ کس طرح وہ جناب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولود مبارک کے تعلق سے بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کو بتا دوں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت کی روایت کثیر کتب سیر میں اور تاریخ میں متواتر طور پر منقول ہے۔ یہ کہنا کہ صحیح روایت نہیں، یہ کلی طور پر جہالت ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ نے چھپایا اس دن کو تاکہ خرافات نہ ہوں تو قرآن و حدیث کے خلاف اور اللہ پر یہ بہتان ہے۔ پھر قرآن نے انبیاء علیہم السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے اور اس پر سلام بھیجا ہے، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا بدرجہ اولا افضل ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن پیر کو روزے کے ذریعے یاد فرمایا، یہ اصل میلاد ہے۔ اہل سیر و تاریخ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ اس پہ امام ابن جوزی 997 ہجری اپنی کتاب التبصرہ میں لکھتے ہیں: ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لاثنتا عشرۃ لیلۃ خلت من ربیع الاول۔ پھر امام ابن کثیر سن 774 ہجری اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں لکھتے ہیں: المشہور انہ ولد یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول۔ پھر امام قسطلانی 923 ہجری اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں ارشاد فرماتے ہیں: والمعتمد انہ ولد یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الوسائل الی معرفت الاوائل میں یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ یعنی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہی مشہور اور معتمد قول ہے جسے جمہور محدثین اور مورخین نے نقل کیا ہے۔ پھر اس پاگل آدمی کا یہ دعویٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو چھپایا تاکہ امت میں خرافات نہ پڑے، تو یہ دعویٰ محض قیاس فاسد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ دن چھپا نہیں ہوتا تو پھر ولادت کا دن یعنی پیر کا دن ظاہر نہ فرماتا۔ حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے تعلق سے فرمایا ہے: ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ وانزل علی فیہ۔ صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 1162۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یعنی ولادت کا دن پیر ہونا قطعی طور پر ثابت ہے۔ اگر خرافات سے بچنے کے لیے چھپانا مقصود ہوتا تو یہ بھی نہ بتایا جاتا۔ قرآن میں کئی انبیاء علیہم السلام کی ولادت کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ حضرت مریم کے تعلق سے بھی ذکر آیا ہے، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے تعلق سے بھی آیا ہے۔ تو کیا وہاں بھی خرافات کا خطرہ نہیں تھا؟ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ نے چھپایا تاکہ امت میں خرافات نہ ہو، دراصل یہ اللہ پر تہمت ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن سلام بھیجتا ہے: والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہی الفاظ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں، یعنی انبیاء کی ولادت کا ذکر اور اس پر سلام اور برکت کا بیان قرآن میں خود موجود ہے۔
صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتائی کہ ذالک یوم ولدت فیہ، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو باعث برکت اور عبادت قرار دیا، تو اگر روزہ رکھنا جائز ہے تو خوشی منانا، صدقہ دینا، چراغاں کرنا، میلاد کی محفل کرنا بدرجہ اولا جائز اور مستحب ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کا ثبوت دیکھ لیں کہ امام حجر عسقلانی 852 ہجری یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل عمل میلاد بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر شکر بجا لایا جاتا ہے۔ امام سیوطی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میلاد النبی کے جواز بلکہ استحباب پر واضح دلیل ملی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا اپنی ولادت کی یاد میں۔ پھر امام قسطلانی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ آتا ہے تو اہل اسلام خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ المواہب اللدنیہ۔ لہٰذا میلاد النبی منانا اور جشن کرنا جائز، مستحب اور باعث برکت و ثواب ہے۔